بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست ٹونائٹ کے آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ ہمارے آج کے ایجنڈا میں شامل ہیں وزیر اعظم کی وزیر داخلہ سے ملاقات، نائب وزیر اعظم کا نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب، مانسون کا نیا سپیل ملک میں داخل، اس پر ماہرانہ رائے دیں گے رضوان رضی صاحب، امین حفیظ صاحب اور جواد فیضی صاحب۔ السلام علیکم جی آپ تینوں کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ رضی دادا، بسم اللہ۔ آج ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ ویسے وہ ہوتی رہتی ہے، کابینہ کے اجلاس وغیرہ میں بھی ہوتی آج ہے، لیکن آج تھوڑی اس کی اہمیت اسپیشل کچھ ون ٹو زیادہ ون تھی۔ ملاقات تھی۔ ہاں جی، کیا ملاقات جو ہوئی ہے اس کا حال تو ہم آپ سے پوچھیں گے، احوال پورا۔ مین جو ہمیں پتہ ہے وہ تو بلوچستان کے امن و امان پہ اور گوادر سٹی پہ کام ہونے پہ کہا گیا۔ گوادر سیف سٹی پہ بھی کام ہونا ہے، اور دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت جب سے ایران اور اسرائیل کی جنگ ختم ہوئی ہے، اگر آپ کو میں اس بات کا حوالہ دے کے آگے چلنا چاہوں جی کہ جس وقت ایران اور اسرائیل کی جنگ جاری تھی تو فتنۃ الخوارج اور خدمت الہندوستان دونوں خاموشی سے اپنی اپنی بلوں میں دبکے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ جنگ بند ہوئی ہے، نہ صرف بلوچستان کے اندر ہمارے بیٹوں کے اوپر حملے جو ہیں وہ زیادہ تیز ہوئے ہیں، بلکہ کے پی کے اندر تو خوارج نے اب باقاعدہ کوارڈ کاپٹر استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں، اور وہاں کے چیف منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں پولیس کو، ایف سی کو، فوج کو جو ہے وہ ڈرون استعمال نہیں کرنے دوں گا۔ ہاں وہ کر رہے ہیں، دوسرے والی پارٹیاں کر رہی ہیں، اور چونکہ وہ ان کو روک نہیں سکتے تو وہ کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب یہ ان کا بیان ہے، پتہ نہیں انہوں نے کس ذہنی حالت کے اندر یہ بیان دیا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی مجھے اس کی، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ تو جب سے یہ سیز فائر اعلان ہوا ہے نا دوحہ کے اندر اسرائیل کے اور ایران کے درمیان، تب سے بلوچستان میں عمومی طور پہ اور فاٹا کے اندر خصوصی طور پہ جو ہے ایک دم ہماری لا انفورسنگ ایجنسی کے اوپر حملے زیادہ ہو گئے، وہاں پہ سیاسی پارٹیاں مل کے مظاہرے کرنا شروع ہو گئی ہیں، ایک پولیٹیکل کیوس کی سچویشن پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس سچویشن سے مل کے اور ہمارے بہت ذمہ دار جو عسکری تجزیہ کار ہیں وہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی جو ہے اس کے بھی فٹ سٹیپ انہیں نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک دم جسے کہنا چاہیے نا کہ آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ جناب پیسہ the money is pouring in، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے۔ اب دیکھیے چائنا کے دورے پہ ہمارے چیف گئے تھے، فیلڈ مارشل صاحب، اور چائنا نے جو 3 پوائنٹ میں سے تیسرا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ دہشت گردی کی جنگ میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح چائنا جعفر ایکسپریس کے اغوا کے وقت ہمارے ساتھ کھڑا تھا، وہ کہہ رہا جی اب ہم اس پوری جنگ میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو وہ اگر چائنا ہمارا دوست ہمیں وہ ڈیٹا پرووائڈ کرے گا تو ہم پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ دہشت گردوں کو نشانہ بنا پائیں گے۔ اس وقت مقامی آبادی کا یہی شکوہ ہے یا یہی شکایت ہے کہ جب ہم کارروائی کرتے ہیں تو اس میں بے گناہ لوگ بھی ہٹ ہو جاتے ہیں، تو اس کے اوپر قابو پانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ وزیر داخلہ صاحب جو ہیں ان کے ایجنڈا کے اندر دیگر باتوں کے علاوہ یہ بھی ہوگی، لیکن اصل ایجنڈا جو ہے چونکہ وہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں محسن نقوی صاحب، وہ تو آپ نے بات کرنی ہے، ہاں جی، وہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ابھی وہ کریں جی کریں۔ چیمپئنز ٹرافی کے اندر تو ہمارا ایک میچ جو تھا نا وہ باہر منتقل ہوا تھا جی، بھارت کا تو پورا ایشیا کپ تھا، سارے کا سارا دبئی منتقل ہو گیا، اربوں خربوں روپے کی گیٹ منی تھی جس سے بھارت محروم ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب گوادر سیف سٹی کے بارے میں، گوادر سیف سٹی کے بارے میں ہم بعد میں بات کر لیتے ہیں۔ گوادر سیف سٹی بہت ضروری ہے، اور اس وقت جو ہے وہ گوادر کے مظاہرین جو ہیں وہ سڑک کے اوپر بھی ہیں، اور وہ سیکیورٹی کے حوالے سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے، اور وہ جو ہیں وہ جابز کے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں، اس طرح کے ان کے مطالبات ہیں جو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی سیاسی قوت جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لے گی، تو اس لیے کر پرائم سکتی منسٹر ہے۔ صاحب نے اس پر کام کی سپیڈ بڑھانے کا بھی وہ ہدایت تو وہ کی ایکو ہے۔ سسٹم جو کل والا ہم نے ڈسکس کیا تھا اس پہ کہا ہے کام امین تو صاحب، سپیڈ سے تو سپیڈ تو ہر کام کی وہ بڑھانے کی
بات کرتے ہیں. امین صاحب, اس ملاقات میں کیا بھارتی پراکسیز اور جو افغانستان کی سرزمین یوز ہو رہی ہے اس پر بھی بات ہوئی ہے کوئی؟ ظاہر سی بات آپ کے پاس بھی ساری خبریں ہوتی ہیں. شمائلہ جی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ پرائم منسٹر کی شہباز شریف صاحب اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی یہ جو ملاقات ہے نا, آپ اس کو چھوٹا نہ سمجھیں. یہ ملاقات بڑے دور رس نتائج کی حامل ہے اور اس پہ بڑی اہم امور جو ہے نا وہ ڈسکس ہوئے ہیں, اور اس کے اثرات آپ دیکھیں گے جب ہماری عسکری قیادت اب یہاں سے نکلنے والا ایجنڈا جب ان کو ہینڈ اوور ہوگا اور آپ پھر وہ دیکھیں کہ کیا آپریشنز ہوں گے اور امن و امان کی صورتحال اسپیشلی بلوچستان کے حوالے سے وہ کتنی بہتری کی طرف جائے گی. اس وقت متوقع شروع ہونے والے آپریشن سے قبل جو احتیاطی تدابیر پرائم منسٹر اور منسٹر انٹیریئر کے درمیان طے ہوئی ہیں اور جو ہینڈ آؤٹ جاری کیا گیا ہے, اس میں ایران اور عراق جانے والے زائرین کی جو بائی روڈ جاتے ہیں ان پر 1 سال کے لیے پابندی عائد کر دی گئی ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی زائرین ایران یا عراق زیارتوں کے لیے جاتے ہیں وہ بائی روڈ استعمال کرنے کی بجائے راستہ وہ بائی ایئر استعمال کریں. پرائم منسٹر نے سول ایویشن کے منسٹر کو بھی یہ ہدایت جاری کی ہیں کہ وہ ایران اور عراق کے لیے اسپیشل فلائٹس جو ہے وہ ان کا اہتمام کریں تاکہ زائرین کو ہم متبادل بائی ایئر سفر کرنے کے لیے تمام سہولتیں جو ہیں وہ پرووائڈ کر سکیں. بلوچستان میں جو ابھی رضی دادا بتا رہے تھے کہ جو سچویشن ہے اور جو ایران جنگ کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال ہے اس میں بلوچستان اور کے پی کے میں جو صورتحال خراب ہوتی جا رہی تھی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وسیع تر عوامی مفاد قومی سلامتی کے لیے جو پہلا فیصلہ میں نے آپ کو بتایا وہ یہ کہ زائرین کی بائی روڈ ایران اور عراق جو ہے نا سفر اس پر پابندی لگا دی ہے اور کم از کم 1 سال کی یہ مدت مقرر کی گئی ہے اور زائرین جو جانا چاہیں گے ان کے لیے بائی ایئر ہوگا. اور اب اس میں جو آپریشن میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر کی اس میٹنگ کے بعد اب جو عسکری قیادت کو اعتماد میں لے کے جو وہاں پر آپریشن کرنے کی طرف جا رہے ہیں وہ صرف اس لیے ہے کہ جن فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج جو ہیں ان کا کلا کما کرنے کا بڑا ہائی پروفائل اس پہ فیصلہ ہو گیا ہے اور اب اس کے آپریشن کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ جا رہے ہیں. اور وہ جانا ضروری اس لیے ہے کہ جب تک یہ غیر ملکی ہاتھ اور یہ جو یہاں پر امن و امان اور نقص امن کا سبب بن رہے ہیں ان کا کلا کما کرنا وسیع تر ملکی مفاد میں بہت ضروری ہے. امین, تھینک یو ویری مچ امین صاحب. فیضی صاحب, ایک تو اس کا مطلب کلیئر ہے آج کی میٹنگ کے بعد کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن شروع ہو چکا ہے یا ہونے جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے جو کہ زائرین کو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ بائی روڈ وہ ٹریول نہ کریں. دوسرا, ہمیشہ سے احتجاج کیا جاتا تھا مسنگ پرسنز کو لے کے کہ وہ کدھر ہیں, کہاں ہیں, غائب ہیں, یہ وہ فلاں فلاں. بعد میں پتہ چلا جی وہ سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی میں مارے گئے اور جن کو گورنمنٹ نے اسکالرشپ پہ باہر بھی بھیجا, پڑھایا بھی, وہ بھی بعد میں پہاڑوں پہ بندوقیں لے کے کھڑے ہو گئے اور احتجاج کرنے لگ گئے. اب ان کے جو ذہن خراب کر رہے ہیں جو لوگ, چھوٹے ذہن کچے ذہن ہی ہوتے ہیں نا, چھوٹے بچوں کے ذہن, ان کو خراب کرنے والوں کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے جو ورگلاتے ہیں ان کو, بجائے اس کے کہ وہ جابز کریں دہشت گردی کرتے ہیں. یقیناً توجہ تو ہر طرف دینی بھی چاہیے, دی بھی جا رہی ہے, یہیں سے شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیے شمائلہ, ایک ایسا شہر جس کو بنانے کے خواب ہم نے ارلی 50s میں دیکھے, میں نے پہلے بھی کہا تھا, ابھی پاؤں گھٹنوں کے بل چل رہا تھا پاکستان, اور ہم نے گوادر خریدا سلطنت عمان سے اس وقت $10 لاکھ میں, اور خواب تو یہی تھے کہ سنگلاخ چٹانوں سے اتریں گے اور گہرے پانیوں میں پہنچ جائیں گے اور پوری دنیا تک ہمارا رابطہ ہو جائے گا. دشمن نے ہمیشہ سازشیں کیں اور بڑی خوفناک کیں, اور یہی وجہ ہے جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں نا کہ بلوچستان کے اندر ہی کیوں ایسا ذہن بنایا گیا. اس کی وجہ کچھ غلطیاں ضرور ہوئیں ایوب خان کے دور میں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ
پاکستان کی ترقی کا ایک بہت بڑا زینہ ہے گوادر اور بلوچستان مجموعی طور پہ. اس میں کیا کیا قدرتی ہمیں تحائف نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے, کون سی ایسی چیز ہے جو نہیں ملی, پوری دنیا جن کے لیے مرتی ہے وہ ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں زیر زمین, اور اس کو صرف نکالنے کی ضرورت ہے, شو کیس کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ بھی ابھی آگے چل کے معاہدے ہونے والے ہیں, کچھ ہو گئے ہیں, کچھ ہوں گے. جہاں تک رہ گئی بات بلوچستان میں آپریشن کی, یہ بڑا اہم فیصلہ ہے اور بڑا ضروری فیصلہ تھا. اس کی وجہ کہ دہشت گرد جو ہے وہ جو زائرین ہیں ان کی بسز کو, ان کی گاڑیوں کو نشانہ بناتے تھے, اور اس وجہ سے پھر تنقید ہوتی تھی, دیکھو جی پاکستان کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے یا بلوچستان کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے. اس لیے ان کو روکنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ گوادر میں بہت سارا کام ابھی ہونا ہے. دیکھیے وہاں پہ جب بڑے بڑے شپ لنگر انداز ہونے ہیں تو وہ پوری دنیا کا مال آنا بھی ہے, جانا بھی ہے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ چین کے اندر, خود چین سے دوسرے شہر میں جو کوئی چیز پہنچانی ہو تو 3200 کلومیٹر لگتے ہیں, لیکن اگر گوادر کا راستہ چین اپنے ہی چین کے لیے استعمال کرتا ہے, شہروں کے لیے, صوبوں کے لیے, تو وہ 1600 کلومیٹر بنتا ہے. اس نے ہمیں راہداری دینی ہے, اس نے بہت کچھ فوائد دینے ہیں, اور پھر روزگار کے جو مواقع ہونے ہیں وہ بھی ہمارے پاکستانیوں کے لیے بہت زیادہ موجود ہوں گے. ابھی بات ہوئی کہ چائنا کے ساتھ جو فیلڈ مارشل گئے تو وہاں پہ دہشت گردی کے حوالے سے بات ہوئی. دیکھیے آج آپ کو ایک میں واقعہ سناؤں, میں گلگت سے اوپر پروگرام کی ریکارڈنگ کر رہا تھا تو وہاں ایک شہداء کا قبرستان ہے, چائنیز شہداء کا, وہ بھی انہیں کہتے ہی وہ ہے کہ شہداء کا قبرستان. اس کے اندر آج بھی 10 سے زیادہ قبریں ہیں جس میں وہ مزدور ملے نہیں جنہوں نے یہ شاہراہ ریشم, شاہراہ کراکرم بنائی تھی. وہ 10 نہیں ملے لیکن قبریں ان کی موجود ہیں خالی. وہ آج بھی کہتے ہیں کہ وہ کبھی ملے تو انہیں یہاں پہ دفن کر دیا جائے گا. لہٰذا اس کے لیے چین نے پہلے بھی بہت ساری جانیں دی ہیں, ان کے لوگوں نے, ہمارے لوگوں نے بھی. لہٰذا یہ تو پایہ تکمیل تک پہنچے گا انشاءاللہ. رہ گئی بات پرائم منسٹر اور وزیر داخلہ کی ملاقات میں, جہاں بلوچستان کو خاص طور پہ اہمیت دی گئی ہے گوادر سیف سٹی کے حوالے سے کہ اگر پوری دنیا نے آنا ہے, ایئرپورٹ فنکشنل ہو چکا ہے, بندرگاہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قدرتی طور پہ دنیا کی دوسری گہری ترین دی ہے, اس پہ اگر بزنس بھی کرنا ہے, اس پہ سیاحتی امور کو بھی آگے لے کے بڑھنا ہے, تو پھر تو سیف سٹی پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہے, وہ افغانستان ہو, دیگر ممالک ہوں, پاکستان کے داخلی امور ہوں, دہشت گردوں سے خطرات ہوں, وہ ساری چیزیں پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے ڈسکس کی ہیں. اور کچھ چیزیں ایسی بھی انہوں نے بتائی جس پہ پرائم منسٹر نے کہا کہ پاکستان سے آگے کچھ نہیں ہے, ہم وہ نہیں ہیں جو شخصیات کو ریڈ لائن بنائے. پاکستان ریڈ لائن ہے, امن و امان کا قیام ضروری ہے, دہشت گردی کا خاتمہ ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو رضی صاحب جس طرح پہلے کہہ رہے تھے کہ آپریشن گولڈ سمتھ ناکام ہونے کے بعد پھر اسرائیل یہ کوشش کر رہا ہے کہ ایران کے ساتھ تو اس نے جو کیا, اور پاکستان بھی کھڑا تھا ایران کے ساتھ شانہ بشانہ, اب جو مزید وہ حرکتیں کر سکتا ہے اس پہ بھی گفتگو ہوئی ہے کہ ہمیں چوکنا بھی رہنا ہے اور ہمیں اقدامات بھی کر کے رکھنے ہیں تاکہ دشمن ہماری طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے. اور ہندوستان فتنۃ الہندوستان ہو یا فتنۃ الخوارج ہو, اس کے حوالے سے بھی بڑے اہم فیصلے ہیں جو آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آئیں گے اور پاکستانیوں کے لیے خوشخبریاں ہوں گی انشاءاللہ. جی ایک بات اس میں عرض کر دوں جواد فیضی صاحب کی بات سے لیڈ لیتے ہوئے کہ دیکھیے پچھلے دنوں اگر آپ نے دیکھا ہو یوکرین کے صدر امریکہ کے صدر سے ملنے گئے اور اس کا جو بھی پھر تماشا لگا, وہاں پہ آخر میں امریکہ نے یوکرین کو کہا کہ آپ اپنے آدھے ریئر ارتھ مٹیریل جو ہیں وہ ہمارے ساتھ معاہدہ کریں کہ وہ ہمیں دیں گے آپ نکالنے کے لیے. ٹھیک ہے, ابھی پچھلے دنوں جب بھارت نے چائنا پہ یہ الزامات لگائے کہ چائنا نے پاکستان کی مدد کی ہے بھارت کے خلاف, تو چائنا نے کہا بھارت کو جاؤ اسی تو نال نہیں بول دے, نہ بولو, اسی تو نال روس گئے. ٹھیک ہے, وہ چائنا روس گیا اور چائنا نے سب سے پہلے کیا کیا ہے, ریئر ارتھ مٹیریل کی سپلائی بند کی ہے. اور ہائی ٹیک انڈسٹری جو ہے وہاں پہ انڈیا میں اس کے لالے پڑ گئے ہیں, کیونکہ دنیا میں اگر وہ کسی اور ملک سے لینے جاتے ہیں تو وہ بہت مہنگا ہے, ان کی انڈسٹری کی فیزیبلٹی آؤٹ ہوتی ہے. اور پھر ان کے وزیر دفاع جو ہیں, جو مشیر سیکیورٹی جو ہیں, وہ بھاگے چائنا گئے ہیں منت ترلے کرنے کے لیے. انہوں نے کھاد کے اندر جو اصل مٹیریل ڈلنے والا ہوتا ہے اس کی سپلائی چائنا نے بھارت کو روک دی. اب مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں
دوستی تو نبھا رہا ہے نا چائنا. آرمی چیف حافظ سید آصم منیر شاہ صاحب فیلڈ مارشل نے یہ بتایا اور امریکن میں جا کے بتایا کہ بھائی اگر 10 ریئر ارتھ مٹیریل ہے نا یوکرین کے پاس, ہمارے پاس 210 ہے. چلو ٹھیک ہے, صرف اسے نکالنے کا مسئلہ ہے. ہم چاہتے ہیں آپ پاکستان کو اس حوالے سے بھی دیکھیں, یہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کریں. وہ دنیا بھر کے لیے وہ جو ریئر ارتھ مٹیریل ہوتے ہیں وہ کارآمد ہوتے ہیں, اور ان کا ایسی ایسی نازک جگہوں پہ میڈیکل سے لے کے اور پاور سپلائی تک استعمال ہوتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا. اور یہ بہت قیمتی ہوتے ہیں, بہت تھوڑی سی ان کی مقدار بہت زیادہ ڈالرز کی آتی ہے. گلگت بلتستان میں ہے نا؟ نہیں, ہمارے بلوچستان میں ہے. اچھا, زیادہ فساد بلوچستان میں اسی لیے ہے کہ وہاں پہ ریئر ارتھ مٹیریل کی مقدار دنیا کے کسی بھی ملک سے اس وقت زیادہ ہے. اس لیے ہمارے جتنے بھی دشمن ہیں, بلکہ کئی دوست بھی ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ امن نہ آئے. اور ان کی اچھا پھر وہ یہ نہیں ہوتا کہ جا کے آپ نے زمین کے اوپر ایسے مٹی لی اور اس کو رگڑا اور جناب پھونک ماری تو بچوں ریئر ارتھ مٹیریل لے کر آیا. اس کے لیے آپ کو ہیوی قسم کی انرجی چاہیے ہوتی ہے, بجلی چاہیے ہوتی ہے, ان کو واشنگ کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے, پھر اس کا نکاس ہوتا ہے آگے سے پانی کا. یہ بہت بڑا انفراسٹرکچر چاہیے وہاں پہ, جس کے لیے 5-7 سال سے لے کے 8-10 سال لگتے ہیں. پھر آپ ایک سٹرکچر وجود میں لاتے ہیں. جب امن نہیں ہونے دیں گے یہ لوگ, اور آپ یہ دیکھیے گا دہشت گرد وہاں پہ عام ملک کے اندر سڑک بن رہی ہے نا, اگر 1 سال میں دہشت گرد اس پہ حملے کر کے ایک تو اس کی لاگت بڑھوا کے 5 گنا کر دیں گے, اور دوسرا وہ سال کی بجائے 5 سال میں مکمل بھی نہیں کر دیں گے وہ سڑک. دہشت گردوں کا ٹارگٹ یہ ہے کہ پاکستان اپنا یہ ان ٹیپڈ ریسورسز جو ہے ان کو ڈسکور نہ کر. اسی لیے رضی دادا اب جو ہے نا فیصلے لینے پڑ رہے ہیں گورنمنٹ کو, اور وہی جیسے ہم نے بات کی کہ بلوچستان میں یا تو آپریشن شروع ہو چکا ہے یا پھر ہونے جا رہا ہے. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے, اسٹے ود اس. مارکہ حق یوم آزادی پر پی ٹی وی کے زیر اہتمام ملی نغموں کا مقابلہ. 14 اگست کو 14 لاکھ روپے نقد جیتنے کا شاندار موقع. اگر آپ کے نغموں میں مارکہ حق کا جوش اور آزادی کی مہک ہے تو اپنے بہترین ملی نغموں کے ویڈیوز 5 اگست تک ہمیں بھیجیں. منتخب ملی نغمے 1 اگست سے 14 اگست تک پی ٹی وی پر نشر کیے جائیں گے. وطن سے اپنی محبت کے گیت بھیجنے کے لیے پی ٹی وی کی ویب سائٹ ptv.com.pk وزٹ کریں, سانگ کمپٹیشن پر کلک کریں اور فارم پر کر کے اپنے ملی نغمے کا گوگل ڈرائیو یا وی ٹرانسفر لنک سبمٹ کریں, یا پی ٹی وی کی ویب سائٹ پر فارم ڈاؤن لوڈ کر کے پر کریں اور ای میل کے ذریعے اپنے گانے کا لنک بھیج دیں. پہلے 3 بہترین نغموں کا اعلان 14 اگست کو کیا جائے گا. پہلا انعام 7 لاکھ روپے, دوسرا انعام 4 لاکھ روپے اور تیسرا انعام 3 لاکھ روپے. یاد رکھیں, ویڈیو بھیجنے کی آخری تاریخ 5 اگست ہے. ویلکم بیک. رضی دادا بسم اللہ. میں نے کہا پھر دوبارہ آپ کی طرف ہی آتے ہیں کیونکہ فلو ایک بنا ہوا ہے بات کرنے کا. بسم اللہ. ہمارے نائب وزیر اعظم جناب اسحاق ڈار صاحب. جی 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 تھینک یو ویری مچ. نام بتانے کا ورنہ میں بتا رہی تھی. انہوں نے نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کیا. باتیں تو بہت ساری ہیں ان کو لے کے جو کہ آج میں نے آپ کے ساتھ ہی کر کے جانا ہے اس پروگرام میں, ٹھیک ہے. ان کو میں اور لے کے جواد فیضی تو ہم ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں پہلے آپ ان سے پوچھیں. دیکھیے جواد اپنا اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ گئے اور انہوں نے ہر ایشو کو ٹچ کیا, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی 6 ماہ اگر یہ اور رہ جاتے نا ایگزیکٹلی تو پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا تھا, پی ٹی آئی والے 6 ماہ کرا کے جاتے 6 ماہ کے اندر ڈیفالٹ کروا دینا تھا, ٹھیک ہے. اور ڈیفالٹ جو ہوتا ہے وہ گالی ہوتی ہے. میں پھر بھی کہتا ہوں, دوبارہ دہرائے دیتا ہوں کہ ڈیفالٹ ماں کسی کو کہنا آپ کا ملک ڈیفالٹ کر جائے, یہ ماں بہن سے بڑی گالی ہے. پی ٹی آئی والے نے منہ کے اوپر ڈیفالٹ 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 گایا ہوا ہے. مطلب کہ میرا دل کرتا ہے, مطلب جب میرے ساتھ کوئی محفل میں بیٹھ کے پاکستان کی ڈیفالٹ کی بات کرتا ہے, میرا دل کرتا ہے میں اٹھ کے اوپر اس کو چپیڑ ماروں, کیونکہ آپ کو پتا نہیں ہے ڈیفالٹ. اس کو ذرا لفظ کہا کریں, ریپٹا. ریپٹا ڈیفالٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے جو وطن کے خلاف بات کرے انہوں نے
तुंदे फर्क है। हाँ, डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है आपको अंदाजा ही नहीं है इस बात का, ठीक है ना? अभी तो तुना ही नहीं है, तो यहाँ तक बातें पहुंची हुई हैं। अभी 10 साल आई है ना, सजा भी और आ रही है। मैं कहना भी नहीं चाह रहा कि डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, लोग समझते हैं। सही। तो ऐसे ही ये मैं बस इतना कह दिया मैं कि मैं इसे कि बदतरीन यही गाली से उन्होंने बुरी बड़ा गाली डिटेल समझता में हूं। समझाया ये है उन्होंने वहां पे समझाया, रहने वाले एक बात, पाकिस्तानियों को, एक हाँ बात। जी, कि हमने दूसरी बात, मईशत को हाँ, बड़ी हाँ। मुश्किल से संभाला है। मईशत को संभाला, डिफॉल्ट से बचाया। तो दूसरी अहम बात जो उनके ऊपर अटैक किया गया, और मैं ये बात रिकॉर्ड में कह दूं Exactly, यही मुझे क्लियर करनी है कि आपसे। अटैक जो है वो वारद बाप पे भी हुआ है, उनके उसी दम बेटे पे भी हुआ है, बिल्कुल, अली डार पे भी। अली डार पे भी हुआ है, इसहाक डार पे भी हुआ है। तो इसहाक डार साहब के बयान को मिस रिप्रेजेंट किया गया, मिस रिपोर्ट किया गया। अंग्रेजी चूंकि आती नहीं है बहुत सारे लोगों को, भला उनकी सूरत-ए-हाल क्या है? क्या? अंग्रेजी मुझे आती नहीं है, उर्दू मेरी वीक है। और हमारे मोहल्ले में कोई काबिल आदमी भी नहीं है जिससे हम पूछ सके। ठीक है, तो ये वो वाली पार्टी है, ये वो वाले नासर हैं कि जिन्होंने इतना बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अच्छा, सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं किया जा रहा रजी दादा, ये कुछ चैनल्स पे भी किया जा रहा है। मैं ये भी इस पे भी बात कर रही हूँ आपसे। डॉक्टर साहिबा जो है, डॉक्टर साहिबा जो हमारी कैद हैं वहाँ पे बरतानिया, डॉक्टर आफिया डॉक्टर सिद्दीकी आफिया की बहन है डॉक्टर फौजिया, जी, ठीक है। एग्जैक्टली। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने मीडिया के ऊपर बैठ के जो कुछ कहा है और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा किया है, मुझे तो लग रहा था कि वो हमारी नानी अम्मा कहा करती थी कि जो माँ से भी ज्यादा सदके वाली जाए उसे फफे कुटनी कहते हैं। ये हमारा मीडिया फफे कुटनी बना हुआ है भाई। वो जो विक्टिम है वो कह रहा है मैं मुतमईन हूँ हुकूमत जो कुछ कर अच्छा, रही है। एंकर्स को देखें कि उनके पास कोई टॉपिक नहीं है, वो इसी को टॉपिक बना के और उनको क्या उन्होंने हमेशा पीटीआई के एजेंडे को टॉपिक बनाना होता है? यही तो मुझे समझ यानी नहीं है आप कि अंदाजा प्रोग्राम्स करें, में डिस्कस किया एक जा रहा है, डॉक्टर दुर्फितनी- साहिबा को बुलवा के पूछा जा रहा है और वो फिर मुंह तोड़ जवाब दे रही है कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं छोड़ी है। गई, एक दुर्फितनी छोड़ी गई। हमारे दोस्त हैं, मेरे बड़े अच्छे कुलीग भी हैं, दोस्त भी रहे हुए हैं, नदीम मलिक साहब। उन्होंने सवाल पूछा मिफ्ता इस्माइल साहब से। मिफ्ता इस्माइल ने कह दिया सुना तो मैंने भी है। अच्छा, उन्होंने एक जनरल बात अच्छा, आप की, उनके बेटे की बात कर रहे हैं, अली डार की। सियासतदान के साहबजादे ने। पहले तो बात यह है कि क्रिप्टो पिछले जब से ट्रंप साहब आए हैं तब से क्रिप्टो उठ पड़ी है, यानी कि 2-3 गुना उसकी कीमत में इजाफा हुआ है। ठीक है। जिस शख्स के पास इन दिनों के अंदर क्रिप्टो थी उसे तो अमीर होना चाहिए, ठीक है, करोड़ोंपति से अरबोंपति हो गया होना चाहिए। तो इसमें कोई 10 करोड़ डॉलर जो है वो लॉस कर बैठा, ये समझ आने वाली बात ही नहीं है। रिकॉर्ड समझ नहीं आती ना, रिकॉर्ड ठीक है ना? के मुताबिक, हाँ, हकाइक के मुताबिक दुरुस्त नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उन्होंने नदीम मलिक साहब ने तो किसी की बात की ना कि कोई हाँ। उन्होंने उसके उठा बाद के अपने लिंक कर जाली अकाउंटों से पीटीआई के जितने भी बाहर बैठे हुए तमाशबीन हैं उन्होंने इसको अली मलिक साहब की तरफ, अली डार साहब की अली डार साहब की तरफ और जो है जुनेद सफदर साहब की तरफ मोड़ दिया। और मेरी उनसे गुजारिश होगी, मेरी अली मलिक साहब से इस मौजू पे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने वकील को डायरेक्शन, सॉरी अली डार साहब से, तो उन्होंने कहा मैंने अपने वकील को डायरेक्शन दे दिया, मैं ऑफिशियली इसके बारे में स्टेटमेंट भी जारी करूंगा और इनके खिलाफ कानून नाफिज करने वाले अदारों के पास भी जाऊंगा। ये जिन्होंने मेरा नाम लगाया है, मेरा और रजी दादा, ये जो कर रहे हैं, हाँ। ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इसहाक डार साहब के बारे में और उनके बेटे के बारे में, ये बानी पीटीआई के बेटों के बारे में क्या कहेंगे? उनका अपना तो जो सारा प्रोपेगेंडा था, जो पूरी फिल्म चलानी थी, वो नाकाम हो गए, वो फेल हो गए, वो फ्लॉप हो गए बुरी तरह से। अब जुनेद सफदर और अली डार साहब बच गए हैं। हाँ, पाया ना गोश्त कादा सी खोते दा जान दियो, गदा मैं नहीं कहना चाहता। चाइना में वो तो खाया जाता है ना सर, उधर तो फिर इसकी खाल भी बड़ी डिमांड है, हाँ, उसकी चर्बी की भी बड़ी डिमांड है, पाकिस्तान में फिर वो कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल होती है। आपकी रहेगी कि उन्होंने कहा है कि मैं अली डार साहब की बात कर रहे थे, अली कि डार साहब ने कहा है कि अपने लॉयर से, एक तो मैं स्टेटमेंट खुद जारी करूंगा अगले 1 से 2 दिन के अंदर, और मैंने लॉयर को कह दिया, मेरा लॉयर जो है वो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी के पास, साइबर क्राइम, ठीक है ना, एजेंसी, उसके पास हम अप्रोच करेंगे। और जिन्होंने मेरे पे इल्जाम लगाया है, मैंने उनके तमाम जो पोस्टें हैं उनके स्क्रीनशॉट लेके रख लिए, मेरी टीम ने इकट्ठे कर लिए। अब वो बेशक डिलीट भी कर दे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उनके खिलाफ जो है कानूनी चाराजोई करेंगे। तो हर तरफ से बुरी तरह से फ्लॉप हो गया है ना। वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वाला प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हो, इसहाक डार साहब का करने की कोशिश कर रहे हो, अली डार साहब का करने की कोशिश कर रहे हो, हर तरफ से, और अपने बेटों वालों बढ़ गई है। वैसे यार तुसी नहीं दसते यार, मैं फैजी को पूछांगा, गोश्त का दासी फैजी साहब गोश्त का दासी
رضی دادا کا بہت بڑا ایک مسٹری ہے، سالو کر دیں. وہ گوشت جو ہے نا، دیکھیں امریکہ کے اندر سب سے زیادہ وہی گوشت کھایا جاتا ہے، اور انہوں نے 10 سال کا وہ رکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ناگہانی معاملہ ہو جائے، ایمرجنسی ہو جائے تو 10 سال. اور وہ آپ کو پتہ ہے وہ جب ٹکر مارتا ہے جس کا گوشت ہوتا ہے تو پھر کی ہوتا ہے، لہٰذا انہوں نے پہ گیا کہ وہ ٹکرا. میں اب کیا نام لوں، پھر وہ کہا جاتا ہے سنا ہے ویسے. چلتے چلتے یہاں پہ کوئسچن بھی لے لیں. اسحاق ڈار صاحب نے وہاں پاکستانی کمیونٹی سے بات کرتے ہوئے نیو یارک میں ان کو ٹکر مار دی. انہوں نے کہا ہے کہ جتنے مرضی پروپیگنڈے کر لو، پاکستان کو جو ہم ترقی کی راہ پہ جس طرح سے ہم چل رہے ہیں نا، G20 ممالک میں شامل کر کے رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. دیکھیے اسحاق ڈار صاحب کی چلے بات کر لیتے ہیں. وہ ایسے ہے کہ اسحاق ڈار صاحب وہ شخصیت ہیں، جب ایک یہاں پہ شخصیت جو تھی آج کل اڈیالہ میں ہے، وہ جا کے لندن میں صادق خان کی مخالفت اور زیک گولڈ سمتھ کے لیے کمپین چلا رہے تھے. انہی دنوں مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے پروگرام میں ڈار صاحب لندن سے شریک ہوئے. انہی دنوں ڈار صاحب لندن میں کھڑے ہو کے صادق خان کی مہم چلا رہے تھے اور اس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ پاکستانی نژاد ہے تو کیوں نہ ہم سارے ان کے ساتھ کھڑے ہوں. ایک طرف پی ٹی آئی والے زیک گولڈ سمتھ کے ساتھ کھڑے تھے، اور باقی جتنے تھے پاکستان مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، جماعت اسلامی ہو، JUI کے جو چاہنے والے تھے، وہ سارے صادق خان صاحب کے ساتھ کھڑے. اور یہی وجہ ہے کہ ریکارڈ بھی بنایا اس شخص نے. پھر آج کل یہ کیوں حملہ آور ہو رہے ہیں ڈار صاحب پہ یا ان کے بیٹے پہ، اس کی وجہ ڈار صاحب نے تو وہیں پہ کہہ دیا. جب ان سے سوال کیا گیا انہوں نے کہا بانی PTI تو میرے پاس چندہ لینے آیا کرتے تھے اور مالی طور پہ میں مدد کیا کرتا تھا، لہذا جب ایسی بات نکلے گی تو درد تو ہوگا نا، دکھ تو ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے 2-3 ایسی چیزیں ہیں. ڈیفالٹ کی بات ہو گئی، وہ پہلے کر لی گئی، لیکن ڈار صاحب نے وہاں کمیونٹی سے خطاب میں یہ بھی کہا ہے کہ جس طرح 9 مئی کا واقعہ ہوا، جس طرح پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوشش کی گئی ناکام، جس طرح شہداء کی تضحیک کی گئی، جس طرح اداروں کے حوالے سے جو ہے پروپیگنڈا کیا گیا، جس طرح شخصیات کے حوالے سے گالم گلوچ اور الزامات کی گندی سیاست کی گئی، انہوں نے سارا کچھ بتایا کہ کیا یہ اس معاشرے میں ایسا ہو سکتا ہے، کیا امریکہ میں یہ تصور ہو سکتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ڈار صاحب نے وہاں بات کی وہ یہ کی کہ جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں یا جو لابنگ فرمز ہائر کرنے والے ہیں، کیا پاکستان کے خلاف ایسا ہونا چاہیے. یہ جب سوال کمیونٹی کے سامنے رکھے گئے، اس میں پاکستان زندہ باد کے جو نعرے فلک شغاف لگے، یہ کھٹکتے اسی لیے ہیں ان کی نظروں میں. اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ، اور عافیہ صدیقی کے حوالے سے ایک بات میں ضرور کہوں گا، ڈار صاحب کی اس گفتگو کو جس انداز میں انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی، انہوں نے یوں بات کی تھی جب بانی PTI کا سوال آیا، حوالہ آیا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ عدالتوں کے اندر معاملات ہیں، جس طرح ہماری بیٹی، ہماری بہن عافیہ صدیقی وہ پابند سلاسل ہے اور آپ کی عدالتوں کے اندر معاملات ہیں. ہم ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ رہا کیا جائے، مگر ہم عدالتی کارروائی چاہتے ہیں. اس خاتون کی عزت پہ کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، اس پہ مظالم نہیں ہونے چاہیے، جس طرح جیل میں رکھا جاتا ہے ویسے رکھا جائے. جب عدالتی معاملات کا انہوں نے اس طرح کیٹیگوریکلی حوالہ دیا تو اس میں سے اچک لیے چند جملے اور اس پہ پھر وہی جھوٹو جھوٹ اور وہ بس انے بات چلتے جاؤ اور جو مرضی کہتے جاؤ. لہٰذا یہ ہے احوال واقعی. مگر میں سمجھ رہا ہوں کہ اب اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کے اندر بھی کافی حد تک میں نے دیکھا ہے کہ وہ دوبارہ سے اپنا قبلہ درست کر رہے ہیں اور جب سارے ہیں پہلے والے وہ نہیں رہے. امین صاحب مارکہ حق کی بھی بات کی وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب نے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ حق سچ چھپتا نہیں ہے. حق سچ چھپنا تو چھوڑیں، جنرل جو ان کے ہیں چیف آف ڈیفنس اسٹاف، ہاں جی ڈیفنس اسٹاف، انیل چوہان صاحب. انیل چوہان، میں بالکل رضی دادا کی جو بات ہے نا وہ آہستہ آہستہ پوری ہوتی جا رہی ہے، اس لیے بڑا ایکسائٹڈ ہو رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا تھا آہستہ آہستہ مانیں گے. انہوں نے 7 پیارے مان لیے. انہوں نے کہا جی پاکستان نے اتنا دھویا ہے کہ 7 پیارے ہمارے. جنرل انیل چوہان صاحب کے اپنے لبوں سے، ان کے ہونٹوں سے، ان کے اندر جو زبان تھی، اس نے یوں نکال کے یہ کہا کہ پاکستان نے 1 نہیں 2 نہیں
7 طیارے ہمارے گرائے اور بے شرمی کی انتہا یہ ہے کہ کہتے ہیں ہم بار بار پھر بھی فضا میں تھے، فضاؤں میں رہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں ہمارے پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کا میں تھوڑا سا ذرا بار بار شمائلہ سوال پوچھ رہی تھی، تو وہ اپنے 9 روزہ دورے پہ امریکہ میں ہیں اور اب اپنے دورے کے اختتامی لمحات کی طرف نیو یارک کی طرف آئے ہیں۔ کل 28 جولائی کو وہ اقوام متحدہ میں بڑا مصروف دن گزاریں گے، بعد میں پاکستانی میڈیا سے بھی ان کا بات کرنے کا ارادہ ہے، یہ ان کا شیڈول ہے۔ اب آ جائیں اسحاق ڈار صاحب نے امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی سے جو بات کیا اور انڈیا کا جو حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے رضی دادا توجہ فرمائے، انہوں نے کہا کہ بھارت نے پہلگام واقعے کے تناظر میں جو واردات پاکستان میں کرنے کی کوشش کی، ہم نے اسی طرح منہ توڑ جواب بھارت کو دیا اور بھارت کو بتا دیا ہے کہ وہ فضائیں ہوں، وہ زمین ہو، وہ بحریہ ہو، ہم آپ کو اب نہیں چھوڑیں گے اگر آپ نے ذرا سی بھی ہوتا نا میلی آنکھ۔ تو اسحاق ڈار صاحب نے کہا اگر آپ ذرا سی بھی میلی آنکھ سے پاک سرزمین کی طرف دیکھیں گے تو ہمارے شہین اب 7 آپ نے مانے ہیں، ابھی ہمارے حساب سے اور بھی آپ مانیں گے اور بھی مانیں گے 3 گنا مانیں گے۔ اور دیکھیں نا ٹرمپ صاحب نے کتنے دن پہلے کہہ دیا تھا، میں تو کہتا ہوں لیکن ٹرمپ نے جو اگر ٹرمپ صاحب نے آ جائے نا رضی دادا، میں نے ٹرمپ صاحب کی پپی لے انہوں نے کتنے دن پہلے پہلی بات بار بار وہ دہراتے ہیں کہ میں نے پاک بھارت جنگ بھارت کے کہنے پر بھارت کو بچاتے ہوئے صلح صفائی کرائی۔ جیڑی گل انہوں نے کیتی نا وہی بڑی کمال دی، پہلے تسی گل کو 7 طیارے انہوں نے کہہ دیا تھا اور آج بھارت کے جنرل انیل چوہان نے مان لیا ہے کہ ہمارے 7 طیارے گرے۔ اچھا پھر ایک دوسری بات، پرائم منسٹر ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر نے امریکہ کے ساتھ بھی بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ پچھلی جو امریکن انتظامیہ ہے ان کے ساتھ بھی وہ بات کرنے کی کوشش کرتے رہے، مگر چونکہ ہمارے پچھلے جو وہ اڈیالہ جیل کے مہمان ہیں انہوں نے حالات ہی خراب کر دیے تھے۔ اب 9 سال کے طویل عرصے کے بعد وزیر خارجہ امریکہ اور پاکستانی وزیر خارجہ کی آپس میں بات چیت ہوئی ہے، بہت اچھے معاملات طے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بڑے اہم معاہدے بھی ہوں گے۔ اب میں آپ کو ایک بات اس پہ بتا دوں، رضی دادا میں بریک لے لوں یا آپ کا ایک فکرہ آج جو اس نے کہہ دیا ہے نا ٹرمپ بھائی نے، اب تو بھائی ہو گئے، ٹرمپ بھائی نے مائی لو ہے، لو ٹرمپ بھائی مائی لو، انہوں نے جناب جام توڑ دیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ تھائی لینڈ جو ہے وہ کمبوڈیا کو ویسے ہی پھینٹا چاڑ رہا ہے جس طرح پاکستان نے انڈیا کو چاڑا ہے۔ جی ہمارے جو ٹرمپ بھائی مثال بن گئی، مثال بن گئی۔ اس لائن پہ، اس ڈائیلاگ پہ ہم پاکستانیوں کے دل جیت لیے۔ یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اسٹے ود اس۔ ممکنہ بارشوں کے پیش نظر چھتوں کی صفائی اور نکاسی آپ کو یقینی بنائیں۔ دیواروں کو محفوظ بنانے کے لیے لپائی اور پلستر کروائیں۔ بوسیدہ اور کچے مکانوں میں قیام سے گریز کریں۔ برساتی نالوں میں نہانے یا اس کے قریب جانے سے اجتناب کریں۔ نشیبی علاقوں کے مکین نچلی منزل سے قیمتی اشیاء خصوصاً ضروری کاغذات وغیرہ کو بلند و محفوظ جگہ پر رکھیں۔ طوفانی بارشوں میں بجلی کے کھمبوں، سائن بورڈز اور درختوں سے دور رہیں۔ گھر میں خشک راشن، ضروری ادویات، ٹارچ، ماچس، مچھروں سے بچاؤ کی ادویات اور ضروری کاغذات کا بندوبست رکھیں۔ موسم اور سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں۔ آپ کی اور آپ کے خاندان کی جان قیمتی ہے، محتاط رہیں، محفوظ رہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ رضی دادا بسم اللہ، ان کی باری تھی وہ کنٹینیو کرے۔ میں تے وہ آپ کو ٹرمپ کا نا جو ڈائیلاگ ہے نا آج کا،
آج ٹرمپ لے دے کے آج میں کہتا ہوں بس وہی بات ہو گئی گئی، ٹرمپ از مائی لو. کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کی لڑائی ہو رہی ہے, ٹرمپ کو پاکستان نہیں بھولا. نہیں بڑا اچھا لگا آپ نے تھائی لینڈ جو ہے وہ ہر جگہ کمبوڈیا پہ کو پاکستان کی ویسے مثال ہی لگا رہا ہے جس طرح پاکستان نے انڈیا کو لگایا. دیکھیں ڈار صاحب نے بارشوں کا ایک نیا سپیل جو ہے وہ آج سے آنورڈ شروع ہو چکا ہے, اور جو کہ 31 جولائی تک جائے گا. اس میں پہلے ہی اتنے نقصانات ہو چکے ہیں, آگے مزید کیا کہیں گے کہ کیا احتیاط کرنے چاہیے؟ دیکھیں محکمہ موسمیات نے ابھی ہینڈ آؤٹ جاری کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ مونسون بارشوں کا 5واں سپیل, ہائے 5واں سپیل آ رہا ہے کل 28 جولائی سے 31 جولائی. آج سے شروع ہو چکا ہے. مطلب بھی میں جب پی ٹی وی آ رہا تھا تو میں گاڑی چلاتے آ رہا تھا تو وہ میرے جو ہلکی بوندا باندی جو ہے نا, میں نے شیشہ بھی نیچے کیا, ہائے ٹھنڈی ہوائیں اور وہ بوندا باندی کے چند قطرے جب امین حفیظ کو چھوئے تو پتہ چلا کہ 5واں سپیل شروع ہونے والا ہے. کل اس کا باقاعدہ آفیشلی آغاز ہوگا. کل یہ ہوگا اسلام آباد, خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف حصوں میں. ساتھ بیٹھے ہوئے ڈرائیو کرتے ہوئے حسیب سے پوچھا, جی حسیب صاحب نے شیشہ نیچے کیا تھا, شیشہ نیچے کیا. اچھا 28 تاریخ سے آپ دیکھیں اسلام آباد, پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 28 سے 31 تک ہوگا. میٹ آفس کی جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ بلوچستان میں 29 سے 31 جولائی تک رہے گا, اور سندھ میں صرف 2 دن 30 سے 31 جولائی تک یہ مونسون کا 5واں سپیل ہوگا. کیا ہوگا؟ طغیانی آئے گی, بارشیں زیادہ ہوں گی, جو ندی نالے ہیں ان میں پانی زیادہ آئے گا, اور جو نشیبی علاقے ہیں ان میں پانی زیادہ ہو سکتا ہے. عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے. حکومت الرٹ ہے, کمشنرز, ڈپٹی کمشنرز, نیچے آخری حد اسسٹنٹ کمشنرز کو بھی ضروری ہدایت جاری کر دی گئی ہیں, اور یہ تمام انتظامات جو ہیں یہ مکمل ہیں. تاہم مطلب ہے کہ یہ 5واں سپیل ہے, یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے, اور ہمیں اس کی جو احتیاطی تدابیر ہیں شمائلہ یہ آپ ذرا ہم عوام سے بھی کہتے ہیں کہ وہ غیر ضروری اس 5ویں سپیل کی مونسون کے شدید بارشوں میں باہر غیر ضروری نہ نکلیں. خصوصاً جب بارشیں ہو رہی ہوں تو سفر سے بھی گریز کریں. بچوں سے, بڑوں سے, بزرگوں سے کہیں کسی صورت بھی اس دوران بجلی کی تاروں کو نہ چھوئیں, اور جہاں کہیں سڑک کے اوپر پانی کھڑا ہو کوشش کریں کہ اس وقت آپ کوئی موٹر سائیکل گاڑی نہ چلائیں, کیونکہ ماشاءاللہ وہ کھڈے تو خود احتیاط کریں. فیضی صاحب, یہ جو آج کل وہ لوگ بھی ہیں جن کو سیر سپاٹوں کا بہت شوق چڑھا ہوا ہے, حالانکہ دیکھ بھی رہے ہیں حالات کیسے چل رہے ہیں, لیکن پھر بھی لوگ باز نہیں آ رہے, ان کو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے آپ نے ابھی بات کی, میں نے یہ المیہ ہے. ابھی میرے بھائی امین حفیظ بلکہ برادران اکبر میرے دونوں بہت خوبصورت باتیں کر رہے تھے. ابھی امین حفیظ صاحب نے جو بات کہی ہے نا, میں وہ دہراؤں گا نہیں, میں آگے بڑھتا ہوں. یہ ایک جو میں دیکھ رہا ہوں نا, میں چونکہ اسلام آباد میں ہوں, آئے جا رہے ہیں چھٹیاں مک جن گیاں, پھر بچوں کی چھٹیاں ختم ہو جائیں گی, پھر کیا کریں گے یار؟ خدا کا خوف کرے, یہ زندگی سے تو چھٹی نہ لیں, اور کیوں جانے کی ضرورت ہے؟ وہ مری بھی وہیں کا وہیں ہے, خیبر پختونخوا بھی وہیں کا وہیں ہے, آزاد کشمیر بھی انشاءاللہ وہیں کا وہیں ہے, ہماری شارگ ہے. لہٰذا دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح گاڑیاں فراٹے بھرتے ہوئے لے جانے کی کوشش, پھر اس میں خاص طور پہ نوجوان ڈرائیور کہ نہیں میں تو لنگ جاؤں گا, اور بھائی جان تو لنگ جائے گا نہ کر. اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی کی نہیں آپ کو اندازہ کہ شدت کتنی ہے, گہرائی کتنی ہے, پتھریلا کتنا ہے, پتھر کتنے ہیں. لہٰذا یہ سب سے پہلے چاہیے کہ بزرگ بھی اور جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ بھی, اور خاص طور پہ جو والدین ہیں وہ بچوں کو کنٹرول کریں. اور میں اس پہ بھی یہ کہوں گا کہ یقیناً یہ خطبات ہونے چاہیے جمعے کے, یہ دروس ہونے چاہیے ان باتوں پہ کہ اپنی زندگی بچانا بھی اللہ کی طرف سے ہم پہ فرض ہے, اپنی زندگی کی حفاظت کرنا. لہٰذا اس پہ گفتگو ہونی چاہیے, نہ کہ ہم اجتماعات میں دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو نیچے گرانے اور لتاڑنے کی باتیں. ایسی چیزوں پہ ہمیں اب
یہ تعلیم دینی چاہیے اور درس و تدریس کا سلسلہ کرنا چاہیے کہ ان حالات میں مت کیجئے. ٹھیک ہے دنیا کی سیر کرو کہا گیا ہے, لیکن اس طرح نہیں کہا گیا کہ اپنی جان بھی گوا بیٹھو, اپنے بچے بھی, بزرگ بھی. اب میں کیا بتاؤں, میں خود یہ دیکھ کے اسلام آباد کے اندر مجھے بلکہ وہ شفیق اوان اور دیگر دوستوں کی کال آئی, یار سنا E11 میں گاڑیاں گر گئی ہیں نالے میں, خیریت ہے, بچ بچا ہو گیا ہے نا. لہٰذا ان طرف جانا چاہیے, نہ کہ ہم کہ بس میں تے گڈی لے کے نساواں گا اور میں پہاڑ نو ہاتھ لا کے ہی آواں گا. اس ایسے طریقوں سے اجتناب کرنا چاہیے. رضی دادا, فیوچر کے لیے سرکاری سطح پر کیا انتظامات ہونے چاہیے؟ دیکھیے اگر آپ اس دفعہ دیکھیں تو پنجاب گورنمنٹ نے 800 ارب روپے سے زیادہ انوائرمنٹ یا انوائرمنٹ ریلیٹڈ پروجیکٹ کے لیے کیا ہے. راوی کے بیڈ کے اندر جو بہت بڑی پلانٹیشن کی ڈرائیو ہے جس کا آغاز مریم نواز شریف نے خود جا کے پچھلے دنوں کیا, اور اب بارشیں بھی ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے جو پودے ہیں وہ مطلب جسے کہتے ہیں پونگر پہن گے نا, پنجابی چ کہتے ہیں, پھوٹ پڑیں گے, وہ کونپلیں ان کی پھوٹیں گی اور وہ پھر قداور درخت بنیں گے. اس طرح کی بہت زیادہ پلانٹیشن کی پورے پاکستان میں ضرورت ہے. صحیح. میں تو کہتا ہوں کہ اہل کراچی جو ہیں وہ گلگت بلتستان کو اڈاپٹ کریں کہ وہ ہم وہاں پہ جا کے پلانٹیشن کریں گے. اہل پنجاب جو ہیں وہ KPK کے کچھ اضلاع کو, چترال ادھر, یہ وہ وہاں پہ جا کے ہم پلانٹیشن کریں گے. یہ ایمرجنسی بنیاد کے اوپر, جنگی بنیادوں کے اوپر ہمیں پلانٹیشن کرنی ہے, کیونکہ بارشوں کی مقدار ایک دم زیادہ ان یوزولی غیر معمولی طور پر زیادہ ہونے جا رہی ہے, اور ہم نے درخت کاٹ کاٹ کے اپنا جو پہاڑ ہیں وہ گنجے کر دیے ہیں. اب پہاڑ کے اوپر بارش ہوتی ہے اور شڑل کر کے جناب بارش نیچے کو آتی ہے. مطلب اب جو پہاڑوں پہ بارش یا وہ جو گلیشیئر پگھلتے ہیں, اب چونکہ اب راستے میں درخت نہیں رہے, ہمارے خیبر پختونخوا کے بھائیوں نے ماشاءاللہ اپنی جیبیں اور اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے وہ درخت مطلب جس کو کہتے ہیں انی پاتی درخت کٹ کٹ کے. اور اب ہو کیا رہا ہے کہ پہاڑوں سے سیدھا پتھر اور جو مٹی باتیں کر رہے ہیں امین صاحب, کیا باتیں کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں. مٹی کے سیلاب آنے شروع ہو گئے. امین صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں, جو اربوں درخت لگے تھے تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ نہ جس دن عدم اعتماد ہوا تھا, میرے سے سن لیجئے, جس دن عدم اعتماد ہوا تھا اس دن 258 جگہوں پہ آگ لگی تھی, گن کے ایک دن میں ایک ہی وقت میں, اور وہ سارے درخت جل گئے تھے. اسی لیے آج کی بات ہے, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں رضی دادا, آج اسی لیے مجھے اسحاق ڈار صاحب کا پھر وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں. انہوں نے امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی سے یہ کہا کہ ہمیں اب عدم اعتماد نہیں لانا تھا, لیکن ہم مجبوراً عدم اعتماد لائے, ان کو ہٹایا. اگر ان کو نہ ہٹاتے, ان کی گورنمنٹ اور 6 مہینے PTI کی رہتی تو پاکستان ڈیفالٹ ہو جاتا. آج وہ نہیں ہے, ہم آئے ہیں, معیشت مضبوط ہو رہی ہے, انٹرنیشنل لیول پہ سفارتی محاذ پر پاکستان کو کامیابیاں مل رہی ہیں. ترسیلات زر کے حوالے سے آپ دیکھیں ہمارے اوورسیز پاکستانی کتنا پیار پاکستان سے کر رہے ہیں. اور اسحاق ڈار صاحب نے پھر ان کو یہی کہا ہے کہ آپ وطن عزیز کے چمکتا دمکتا ستارے ہیں, آپ پاکستان کی ترقی, خوشحالی اور استحکام میں اپنے حصے کی شمع جلاتے ہیں. ایسے ہی ہے, سب کو اپنے حصے کی شمع جلانی ہے, اور جو کہ آگے آنے والے اسلاموں سے آپ کو روک سکتے ہیں. اس کے علاوہ آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان کا پہلا نشان حیدر کیپٹن سرور شہید کو ملا تھا. آج کیپٹن سرور شہید کا 77واں یوم شہادت ہے. 77. آپ نے دشمن کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. کندھے پر گولی لگنے کے باوجود آپ نے پیش قدمی جاری رکھی, خاردار تاریں کاٹی, دستی بموں سے دشمن کی دفاعی لائن کو تہس نہس کر دیا. آپ خود تو شہید ہو گئے مگر پاکستان کی سرزمین کو سرخرو کر گئے. جو قومیں اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہیں وہ ہمیشہ قائم و دائم رہتی ہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.